الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ تمام حضرات درود شریف پڑھیں جی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ گزشتہ 2-3 دن پہلے لدھیانہ میں سلیم ٹاپری کے علاقے میں پڑوس میں رہنے والی ایک خاتون نے اپنی ہی پڑوس میں جو رہتے تھے عزیز ان کی 2.5 سال کی بیٹی کو بہلا پھسلا کے کسی جگہ لے جا کے پھر اس بچی کے ساتھ تشدد کیا، مارا اسے، اور اس کے منہ میں ریتا جو ہے، ریت مٹی جو ہے وہ اتنی ڈالی کہ اس بچی کا سانس بند ہو گیا، اور زندہ بچی کو ہی زمین میں ایک عورت نے ہی اپنے پڑوس کی ایک خاتون کی بیٹی کو زندہ زمین کے اندر دفن کر دیا۔ یہ ایسا دردناک واقعہ ہے کہ سننے والوں کے بھی دل ہل گئے، دیکھنے والوں کی بھی آنکھیں اشکبار ہو گئیں، اور پنجاب کی سرزمین شرمندہ ہوئی۔ کیا ایسے لوگ بھی اس زمین پر ہیں کہ جو بچوں کے ساتھ ظلم اور تشدد کی انتہا کرتے ہیں، جو معصوم بے زبان بچوں کو مارتے وقت یہ نہیں سوچتے کہ ہم یہ کون سا گناہ کرنے جا رہے ہیں جس کی معافی نہیں ہے۔ بیٹی کیونکہ بیٹی ہوتی ہے، خواہ وہ ہماری ہو یا پرائی ہو، یا کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے کسی خاندان کی ہو، بچے جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو لوگ جرائم کرتے ہیں یہ کہاں سے آتے ہیں؟ کیا یہ کسی باہر کے ملک سے آ گئے ہیں؟ کیا یہ کوئی دہشت گردانہ حملہ ہو گیا ہے؟ کیا کوئی ودیشی طاقت ہے جو بچوں کے اوپر ظلم کروا رہی ہے؟ کیا کوئی سوچی سمجھی ایک تحریک چل رہی ہے جو بچوں کو تشدد کا نشانہ بنا رہی ہے؟ تو پتہ لگتا ہے ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ بچوں کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے، یہ جو 2.5 سال کی بچی کو ایک عورت نے ہی، اس بچی کا نام دلروز کور ہے، جس 2.5 سال کی بچی کا قتل کیا گیا دلروز کا، تو اس کو جس نے مارا ہے وہ بھی ایک عورت ہی ہے، اور وہ بچی اس عورت کو اپنی پھپھو بتاتی ہے، ویسے ہی کیونکہ پڑوس میں رہنے والے۔ تو یہ واقعہ اس بات کی طرف ہمیں توجہ دلوا رہا ہے، تمام لوگوں کو، صرف ایک مذہب کے ماننے والوں کو نہیں، تمام لوگوں کو، کہ بھی انسانی طور پر اس زمین پہ رہنے والوں کا کردار لگاتار نیچے گر رہا ہے، صرف پانی کی سطح نیچے نہیں گر رہی۔ سائنسدانوں کو میں کہنا چاہتا ہوں، سیاستدانوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ آئے دن جو گفتگو ہوتی ہے کہ پانی زمین سے نیچے جا رہا ہے، کیا ہوگا آنے والے دنوں میں؟ ہوا میں آلودگی بڑھتی جا رہی ہے، کیا ہوگا آنے والے دنوں میں؟ درختوں کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے، کیا ہوگا ایٹماسفیئر آنے والے دنوں میں؟ ادھر بھی دیکھ لو، دنوں دن انسانی قدریں نیچے گرتی جا رہی ہیں۔ اگر ان کو نیچے گرنے سے نہیں روکا تو آنے والے دنوں میں حالات پانی سے زیادہ بدترین ہو جائیں گے۔ خود غرضی کی انتہا ہے، ظلم کی انتہا ہے۔ اسلام نے کہا ہے
ایسے لوگوں کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار تاکید کی. لوگ رسول اللہ سے پہلے بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے. کائنات کی وہ پہلی ذات ہے محمد الرسول اللہ جنہوں نے اس ظلم کو روکا, اس ظلم کو گناہ بتایا, اس ظلم کو حرام کہا, اور کہا گیا اسلام میں کہ جو قتل کرتا ہے اس کی سزا بالکل قتل ہی ہے. جو جس انداز سے جس مظلوم کو مار دے اس کو اسی انداز کے ساتھ مارا جانا چاہیے. حکومت کو بھی چاہیے کہ باقی ساری چیزوں کی پرواہ کرتے ہیں, یہ جو انسانی قدر قیمتیں گر کیوں رہی ہیں؟ تاکہ ہم بے خوف ہو گئے, ہم انگریز بننا چاہتے ہیں. ہمارا بہت بڑا میڈیا زیادہ تر وہ لوگوں کو ترغیب دے رہا ہے کہ اگر کوئی کسی ماں بہن کو کوئی ٹوکے گا, کوئی کالج والا کہ یہ ایسے کام نہ کرو, تو اس کے خلاف خبر چلے گی باقاعدہ کہ دیکھیے عورت کی آزادی کے اوپر یہ آزادی ہے کہ 1-2.5 سال کی بچی کو آپ اٹھا کے اس کے منہ میں جب تک ریتا ڈالتے ہیں جب تک وہ مر نہیں جاتی. یہ سکھا رہے ہو آنے والی نسل کو کہ بس اب پکڑ لیا, آرام کرو جیل میں, عدالت میں جیرا ہوگی, مقدمہ چلے گا, سالوں سال گزر جائیں گے, ماں باپ کے دل میں غم زندہ رہے گا, باقی دنیا بھول جائے گی. پھر عدالت سوچے گی کہ فیصلہ کیا کرنا ہے, ثبوت ملیں گے, اگر ملیں گے تو سزا ہوگی, سزا بھی اس معیار کی ہوگی کہ نہیں ہوگی. میں یہ کہنا چاہتا ہوں عدالت کو بھی کہ دیر سے ملنے والا انصاف کبھی مکمل انصاف نہیں ہوا کرتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی کہ انصاف وہی ہے جو وقت پر دیا جائے, ظلم کو وقت پر روکا جائے. بچوں کے ساتھ تو ان تمام لوگوں کو حکم دیا گیا, جنگوں کے دوران بھی حکم دیا گیا کہ بچوں کا خیال رکھیں کہ بچوں کو تکلیف نہ پہنچے, بچوں کو چوٹ نہیں پہنچنی چاہیے. حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بذات خود کر کے دکھایا ہے. بچوں کو پالنا کیسے ہے؟ آج کل تو لوگ 2 سال کا بچہ ہے اس کو پلے وے میں بھیج دیتے ہیں, اس کو ماں باپ بچپن سے ہی الگ کر رہے ہیں. جب آپ اپنے بچے کو بچپن سے ہی اپنے سے دور کرنے لگیں گے یقیناً وہ آپ کا بڑھاپے میں ساتھی نہیں بنے گا. شریعت نے کہا کہ بچے کو 6 سال تک چھاتی سے لگا کے پالو تاکہ اس کے دل میں آپ کی محبت جذب کر جائے, رچ جائے, بس جائے. چھاتی سے لگا کے پالو اسے. لوگ 2.5 سال کے بچوں کو اپنی جان چھٹانے کے نام کے اوپر لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب پلے وے کے اندر یہ پڑھیں گے. 2.5 سال کا بچہ, اور کون سی تعلیم دلوا رہے ہو؟ کون سے بڑھیا اعلیٰ درجے کے اسکولوں میں پڑھا رہے ہو جن اسکولوں میں آج تک یہی نہیں بتایا گیا کہ ماں باپ بڈھے ہو جائیں تو ان کی ٹٹی پیشاب صاف کرنا تمہارا کام ہے؟ کون سے اسکول نے اپنے بچوں کو یہ تعلیم دی ہے؟ جہاں تم بچوں کو پڑھا رہے ہو وہ بتاتے ہیں بچوں کو کہ آئی لیٹس کرو, کینیڈا جاؤ, آسٹریلیا جاؤ, امریکہ میں جا کے بس جاؤ, انگلینڈ چلے جاؤ, اور یہ پرواہ نہ کرو کہ پیچھے تمہارے باپ کو ماں باپ کا کیا ہوگا. یہ پڑھا رہے ہو تم اپنے بچوں کو. میں یہ نہیں کہتا کہ بچوں کو انگریزی نہ پڑھاؤ, لیکن انگریزی کے ساتھ ان کو دین تو پڑھاؤ, ان کو اپنا دھرم تو پڑھاؤ, ان کو اپنا مذہب تو بتاؤ. جب تک مذہب ان کے دل میں داخل نہیں ہوگا ان کو پتہ ہی نہیں لگے گا کہ ماں باپ کا احترام کرنا کیسے ہے. انگلش کی تعلیم تو پیسے 1 سے 2 بنانے کا طریقہ بتاتی ہے. سائنس میں کس طرح ترقی کرنی ہے اس کا طریقہ بتاتی ہے. میتھمیٹکس میں کس طرح آگے گنا کے جوڑ لگانے اس کے طریقے بتاتی ہے. اتہاس وہ پڑھاتی ہے جو ان کے مطلب کا ہو. یہ کس نے سمجھانا تھا کہ ماں باپ کی اطاعت کرنی ہے, رشتوں کی قدر و قیمت کرنی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے, کائنات کے مالک ہیں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سردار ہیں, تاجدار مدینہ ہیں. جب مسجد نبوی میں نماز پڑھانے کے لیے جاتے ہیں تو بعض اوقات حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ کی چوتھی بیٹی,
ان کی جو صاحبزادی ہے وہ ضد کرتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میں آپ کے ساتھ جاؤں گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی نواسی کو ساتھ لے کے جاتے ہیں نماز پڑھانے کے لیے، چھوٹی بٹیا ساتھ میں جاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ اس کو کھڑا کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھاتے ہیں تو نماز کے دوران بچہ حرکت کرتا ہے، کبھی گود میں کبھی کندھے پر۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بچوں کو ٹوکا نہیں۔ امام بخاری نے لکھا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سجدے میں گئے، کافی دیر ہو گئی، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم پریشان ہو گئے کہ رسول اللہ سجدے سے سر نہیں اٹھا رہے۔ تو جب بہت دیر بعد سر اٹھایا، بعد میں پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا بات ہوگی تھی؟ فرمایا یہ جو حسین ہیں، حضرت حسن اور حسین چھوٹے ہیں، یہ بھی نماز میں آ جاتے ہیں، تو یہ میرے کندھوں پہ آ کے بیٹھ گیا۔ اب میں نے سوچا کہ اگر سجدے سے اٹھتا ہوں تو حسین گر جائیں گے، ان کے چوٹ لگ جائے گی۔ آج تو کئی نمازی ایسے ہیں جو بعد میں آئیں گے بچوں کو صف میں سے الگ کریں گے۔ کیوں؟ اگر الگ کرنا تھا تو تم پہلے کیوں نہیں آ گئے بھائی؟ خود پہلے کیوں نہیں پہنچ گئے مسجد کے اندر؟ اگر ہماری مسجدوں میں بچوں کی تعداد کم ہو جائے گی، اس کا مطلب آنے والا اسلام کا مستقبل ویسا نہیں ہے جیسا ہم چاہتے ہیں۔ مساجد کے اندر بچوں کی آمد اس بات کا اطمینان ہے کہ آنے والے دور میں اہل اسلام کے پاس ایک اچھی نسل موجود ہے جو ان مساجد کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا کرے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بچوں کی قدر و قیمت کرنے کی حکم فرمایا۔ بچوں کو فرمایا کہ جب بچہ گھر میں ہو اس کا بہت خوبصورت نام رکھو، اچھا نام رکھو، اس کا نام ایسا ہو جو اس کو سن کے بھی اچھا لگے، کہنے والے کو بھی اچھا لگے، بتانے والے کو بھی اچھا لگے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں، حضرت زید جو چھوٹے سے ہیں، یتیم ہیں، راستے میں مل گئے روتے ہوئے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے، پوچھا بچے کیوں روتے ہو؟ تو بچے نے روتے روتے کہا جی میرے ابو مجھے ہر سال عید کی نماز پڑھانے لے جاتے تھے، ابا کہاں ہیں؟ ابا تو شہید ہو گئے، ابا تو انتقال کر گئے، ابا ہیں نہیں۔ سنو مسلمانوں، محمد رسول اللہ نے کیا کیا؟ آج کا کوئی بڑا آدمی کیا کر سکتا ہے؟ آج کا کوئی حکمران کیا کر سکتا ہے؟ آج کا کوئی پیر فقیر کیا کر سکتا ہے؟ آج کا کوئی لیڈر کیا کر سکتا ہے؟ محمد رسول اللہ نے آج تو بندہ جو طاقتور ہوگا، چلا جا رہا ہوگا، کوئی غریب مل جائے گا، چند پیسے دے دے گا، 1 سیکنڈ کے لیے اس کی بات سن لے گا، اس کے بعد بھول جائے گا۔ محمد رسول اللہ جو کائنات میں سب سے زیادہ مصروف ہیں، جو کائنات میں تمام انسانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجے، جو تمام عالم میں انسانوں کے رہبر ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں۔ راستے میں یتیم کا بچہ مل گیا تو محمد رسول اللہ نے صحابہ کو یہ نہیں کہا، ابو بکر بھی تو ساتھ میں ہیں، عمر بھی تو ساتھ میں ہیں، ابو ہریرہ بھی تو ساتھ میں ہیں، عبداللہ ابن زبیر بھی تو ساتھ میں ہیں، ابو عبیدہ بن جراح امین الامت ساتھ میں ہیں، خالد ابن ولید جیسے جرنیل ساتھ میں ہیں، عثمان ذی النورین جیسے دولت مند اور شیر خدا، علی مرتضیٰ جیسے اولو العزم صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین ساتھ میں ہیں۔ کسی کو نہیں کہا کہ اس بچے کو سنبھالو۔ کالی کملی والے نے خود اس بچے کا ہاتھ پکڑا، واپس چل پڑے، جا رہے ہیں عید کی نماز پڑھانے، واپس چل پڑے گھر پہ، اس بچے کو گھر پہ لے کے آئے واپس، حکم دیا اسے نہلایا جائے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پیغام بھیجا کہ حسن و حسین کے کپڑوں میں سے کوئی اچھا جوڑا بھیجو، ایک بچہ ہے، یتیم ہے۔ سنو بچوں کی پرورش کیسے ہوتی ہے، بچوں کی اکرام کیسے کیا جاتا ہے۔ غسل دیا گیا، جوڑا پہنایا گیا، میٹھا کھلایا گیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو پوچھا، یہ نہیں کہ چلو اب عیدگاہ چلتے ہیں، نہیں، کالی کملی والے نے اس بچے سے پوچھا کہ بیٹا یہ بتاؤ، جب تم عید کی نماز پڑھنے جاتے تھے اپنے ابو کے ساتھ
تو تمہارے ابو تمہیں کیسے لے کے جاتے تھے؟ انگلی پکڑ کے لے کے جاتے تھے، بازو پکڑ کے لے کے جاتے تھے، گود میں اٹھا کے لے کے جاتے تھے۔ محمد رسول اللہ اس بچے سے پوچھتے ہیں کہ تم اپنے ابو کے ساتھ عیدگاہ جاتے کیسے تھے؟ بچے نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یا رسول اللہ میں تو اپنے ابا کے کندھوں پر بیٹھ کے جاتا تھا، اور پھر زمین و آسمان نے دیکھا کالی کملی والے محمد رسول اللہ زمین پر بیٹھتے ہیں اور اس بچے کو اپنے کندھوں پر بٹھاتے ہیں اور اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں عیدگاہ جانے کے لیے، تاکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ بتانا ہے کہ اگر کوئی یتیم تمہارے پلے پڑ جائے، اگر کوئی مظلوم تمہارے پاس آ جائے، اگر کوئی مستحق بندہ تمہارے پاس آ جائے تو پہلے اس سے پوچھو کہ اس کی عزت و تکریم کیسی ہونی چاہیے۔ محمد رسول اللہ نے اس یتیم کو اپنے کندھوں کے اوپر بٹھایا ہے۔ بچوں کو قتل کرنے والے لوگ گندی سوچ کے لوگ ہیں، وہ لوگ ہیں جن کے ارادے ناپاک ہیں، جن کی پرورش درست نہیں ہوئی، جن کے حلق میں حرام مال اترا ہے، جن کی نیتیں خراب ہیں، جو سارا دن پڑوسیوں سے جلتے رہتے ہیں، جن کو حسد نے برباد کر دیا ہے۔ ایسے ہزاروں لوگ اور ہوں گے جن کے ارادے ہیں کہ کسی کے بچے کو قتل کر دیں، کسی کے بھائی کو قتل کر دیں، کسی کی بیوی کی جان لے لیں، کسی کے ساتھ بد کرداری کر دیں۔ رکے گا کیسے؟ اسلام کہتا ہے کہ سرے بازار ان کو سزا دو جو لوگ بچوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں۔ ہم مانتے ہیں کہ عدالت کے اندر مقدمہ چلنا چاہیے، لیکن دنیا کا یہ دستور ہے، یہ بھی دنیا کا ایک قاعدہ ہے کہ جب جرم ثابت ہو جائے، جب یہ بات طے ہو جائے کہ یہ بندے نے قتل کیا ہے ایک بچے کا، اس عورت نے اس بچے کو ہلاک کیا ہے، جب گواہ گواہی دے چکے ہیں، جب مجرم اپنا اقرار کر چکے، جب عدالت کی کارروائی ہو چکے، جب یہ لکھ دو کہ سزا طے ہے کہ اس کو اب سزا دی جانی ہے، تو پھر وہ قلمدان بچے کے ماں باپ کے ہاتھ میں پکڑاؤ، وہ طے کریں گے کہ اس کو سزا دینی ہے تو کس طرح دینی ہے۔ جب تک آپ مجرم کو سزا نہیں دیں گے، جب تک آپ یہ طے نہیں کریں گے کہ مجرم مجرم ہے، انسان انسان ہے، اور اسلام نے ہمیں یہ روایات دی ہیں، اور اللہ کا بڑا فضل ہے ہم پر کہ لگاتار پوری دنیا میں اہل اسلام ان روایات پر عمل کرتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو خود سزا دی تاکہ اس نے دوسروں کے ساتھ زیادتی کی تھی، اور اس حد تک درے مارے گئے کہ خلیفہ کے بیٹے کی جان نکل گئی، لیکن فیصلہ حق پر کیا گیا۔ یہ کیا رواج چلایا آپ نے کہ جو جس قوم کو ماننے والا ہے، جو جس برادری کا ماننے والا ہے، جو جس مذہب کا ماننے والا ہے، وہ اپنے مذہب کو اور اپنی قوم کو مقدم رکھتا ہے، انصاف کو پیچھے کرتا ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے میرے والد مرحوم حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب ثانی لدھیانوی شاہی امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک ایک چیز ہمیں سکھائی۔ اکثر روز لوگ آیا کرتے تھے، ایک دن صاحب آئے ایک کہ جی میں کرایہ دار ہوں 40 سال سے ایک دکان کا، مالک مکان کہتا ہے خالی کر دو۔ کسی نے کہا آپ کے پاس جاؤ آپ رکوا دیں گے۔ پوچھا کرایہ دار ہو؟ کہنے لگا ہاں جی کرایہ دار ہو۔ تو فرمایا اسلام یہ کہتا ہے کہ کسی کی جگہ پہ ناجائز قبضہ نہ کرو۔ یہ کیا بات ہوئی کہ وہ مسلمان ہے تو ہم کہیں کہ تیرا غلط کام بھی ٹھیک ہے؟ آگے جو مسئلہ پوچھنے آیا تھا، جو مدد مانگنے آیا تھا، جو اس نیت سے آیا تھا کہ اب قبضہ چھوڑوں گا ہی نہیں، اس کے دل میں یہ بات گھر کر گئی کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ کسی کی زمین ناحق نہ مارو۔ مالک مکان غیر مسلم تھا، اسے کسی نے بتایا کہ وہ بندہ شاہ امام صاحب کے پاس چلا گیا، اب یہ دکان خالی نہیں ہوگی، لیکن یہ واپس گیا، اس کو جا کے کہا کہ ہمارا دین یہ
کہتا ہے کہ ہم ناجائز قبضہ نہیں کر سکتے، آپ نے اتنے سال کرائے پہ دے رکھی، آپ کا بڑا احسان ہے، 2 دن کا وقت دیجئے، میں چابی آپ کو دیتا ہوں۔ آپ یقین مانو وہ بندہ بھی یہی ہے، چابی دینے گیا، سردار جی کو دھکے کے ساتھ زبردستی 5 لاکھ روپے اس کو دینے لگے کہ یار ایسے دیانتدار لوگ میں نے نہیں دیکھے جو 40 سال بعد چابی واپس کرنے کے لیے راضی ہو جائیں۔ یہ تو قوم کے لیڈروں کو طے کرنا ہے نا، ہر ایک مذہب کے قائد کو طے کرنا ہے۔ کل کی بات ہے، میرے پاس ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا ہمارا بھائی اندر ہے 302 کے مقدمے میں نے ایمانداری سے پوچھا کہ قتل ہوا؟ کہنے لگا ہوا۔ میں کہا پھر ملزم کی حمایت کیوں کرتے؟ چھوڑ دو، پھر مت حمایت کرو۔ کب تک اپنے مذہب کے نام پر لوگوں کو ظلم کرنے کی اجازت دو گے؟ کب تک اپنی برادری کے نام پر لوگوں کو ظلم کرنے کی اجازت دو گے؟ کب تک اپنی نسل کے نام پر لوگوں کو ظلم کرنے کی اجازت دو گے؟ آؤ، اگر انصاف کے تقاضے دیکھنے ہیں تو پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ کے دیکھو۔ اسلام کہتا ہے، ایک یہودی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، تلوار بڑی قیمتی تھی اس کی، ایک منافق نے لے لی، تو دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کے کہا کہ یہ تلوار کا فیصلہ ہے۔ محمد رسول اللہ نے گواہیاں طلب کی، دونوں کی بات سنی، فرمایا یہ تو یہودی کی ملکیت ہے، یہ تمہاری نہیں ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فیصلہ صرف اس کے حق میں ہونا چاہیے کہ وہ مسلمان ہے تو ہم اس کے حق میں فیصلہ کریں؟ یہ بات تمام مذہب کے لوگوں کو سوچنی ہوگی اگر اس زمین کو خوبصورت بنانا ہے تو۔ اگر اراجکتا پھیلانی ہے پھر اپنی اپنی مرضی کیجئے، اگر آپ کو اس روئے زمین کو اور خوبصورت بنانا ہے، یہاں ہر ایک انسان کو تحفظ دینا ہے، یہاں ماؤں اور بہنوں کی عزت کروانی ہے، یہاں بچوں کی زندگیوں کو محفوظ کرنا ہے، تو یہ طے کرنا ہوگا کہ ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے، اور یہ طے کرنا ہوگا کہ ظالم کے ہم سب خلاف ہوں گے، مظلوم کے ہم سب ساتھ میں کھڑے ہوں گے۔ تلوار یہودی کو دے دی، اب وہ منافق تھا، مسلمان نہیں تھا، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا، باہر نکل کے اس یہودی کو کہنے لگا میں نہیں مانتا، نعوذ باللہ۔ اور رسول اللہ کی بات کو جو نہ مانے مسلمان ہو سکتا ہے؟ وہ یہودی بڑا سمجھدار تھا، کہنے لگا جہاں مرضی لے جاؤ، اسے پتا تھا کہ سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دیا، اب تو یہ پلٹنے والا ہے نہیں۔ کہنے لگا جہاں مرضی لے جا، کہنے لگا چلو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چلتے ہیں، بڑے جوشیلے ہیں، مسلمانوں کے ہمدرد ہیں۔ اور عمر رضی اللہ عنہ کا دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا ہاں بھائی کیا بات ہے؟ کہنے لگا جی یہ تلوار کی ملکیت کا مقدمہ تھا، یہ یہودی کہتا ہے میری ہے، میں مسلمان کہتا ہوں میری ہے۔ اس یہودی نے کہا کہ جناب یہ آپ کے پاس فیصلہ کروانے آیا ہے، اندر بٹھایا، تو یہودی نے کہا جناب فیصلہ آپ جو مرضی کر دیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا فیصلہ میرے حق میں کر دیا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اتنی بات سنی، اٹھ کے کھڑے ہو گئے، فرمایا میرے آقا نے فیصلہ کیا؟ یہودی نے کہا ہاں جی آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا۔ وہ منافق بولا نہیں جی نہیں، ہم تو آپ سے کروائیں گے جی، ہمارے ہاں بھی لوگ مولوی بدل بدل کے فتویٰ لینے جاتے ہیں، صحیح مسئلہ ایک جگہ پتہ لگ جائے جی نہ دوسرے مفتی جی آپ ہی سے لیں گے، انہوں نے صحیح نہیں دیا۔ تو ایسے منافق کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہیں بیٹھو، میں 1 منٹ میں آیا۔ اندر گئے، اپنی تلوار لائے اور اس کی گردن اتار دی، فرمایا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ نہیں مانتا اس کے لیے عمر کے پاس تو یہی فیصلہ ہے۔ اب مدینے میں شور مچ گیا کہ عمر نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود پریشان ہو گئے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر سے محبت کرتے ہیں، مانگ کے لیا اللہ سے۔ تمام لوگ اکٹھے ہو گئے کہ فیصلہ کیجئے، حد مقرر کیجئے۔ سب لوگ ابھی اکٹھے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ نے پوچھا عمر سے کوئی اور گواہ ہے؟ فرمایا نہیں، یہ دونوں تھے اور میں تھا۔ ابھی فیصلہ صادر بھی نہیں ہوا کہ جبریل آ گئے اور فرمایا یا رسول اللہ، اللہ فرماتے ہیں کہ جو آپ کا فیصلہ نہیں مانتا وہ ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا۔ عمر فاروق نے ایک غیر ایمان والے منافق کو قتل کیا، ایمان والے کو نہیں کیا۔ ایمان والے بنیے فیصلوں کے اندر،
مجھے کئی لوگ فون کر دیتے ہیں، کئی رشتہ دار بھی، کہ فلاں پنچایت ہو رہی ہے، عثمان بھائی ہمارے بندے کا خیال رکھنا۔ میں ممبر پہ بیٹھ کے ایمان کے ساتھ آپ کو بتاتا ہوں، ہمیشہ میں نے ان کو یہی جواب دیا کہ مسجد میں فیصلہ ہوگا تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہوگا۔ تم یہ نہ سمجھو کہ اگر کوئی ہندو بھائی، کوئی سکھ بھائی، کوئی دلت بھائی، کوئی عیسائی مسجد میں آیا تو تمہارے حق میں فیصلہ ہو جائے گا۔ فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق انصاف کے اوپر کیا جائے گا۔ تو بچوں کی قدر کرنی ہے، کریں گے جی انشاءاللہ۔ وقت بھی ہو گیا، لیکن اتنا بتا دوں، نماز میں جتنے بچے آتے ہیں ان کو روکا نہ کریں۔ مسجد میں اگر بچے شور مچاتے تو ان کا شور مچانا بھی رحمت ہے، محبت سے سمجھائیں کہ مسجد کا اکرام کرو بیٹا، شور نہ مچائیں۔ بچوں کے ساتھ سختی نہ کریں، بچوں کی تربیت خود کریں، ان کو صرف گھر والوں کے پلے نہ ڈال دیں، ان کی نقل و حرکت پہ خود نگاہ رکھیں، چھوٹی چھوٹی بات ان کو خود سکھائیں، جس طرح ہمارے ماں باپ نے ہمیں سکھائی ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ نسل نو جو ہے وہ خوبصورت، اور بچہ وہی بچہ نہیں جو اپنا ہے۔ سونے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تربیت دی ہے کہ ہر ایک بچہ چاہے وہ کسی کا بھی ہے اس کا اکرام کرنا ہمارے اوپر فرض ہے۔ ہر ایک بیٹی چاہے وہ کسی کی بھی ہے اس کی احترام کرنا ہمارے اوپر فرض ہے۔ ہر ایک بچے کی حفاظت کرنا ہمارے اوپر فرض ہے۔ اور اگر جن کی نیتوں میں حسد ہے، یہ بچوں کو کیوں مارا اس عورت نے پتہ؟ کیونکہ دل میں حسد تھا پڑوسیوں کے لیے، کچھ قابو نہیں چلا تو اس بچے پہ ہی ظلم کر دیا۔ حسد کو اپنے دل سے نکال دیجیے، چڑنے سے کچھ نہیں ہونے والا۔ میری ماں کہندی کاما دے کہن نال ٹگے نہیں مار دے، مطلب کوے روز دعا کرتے رہے نا کہ کوئی بڑا جانور مر جائے تو کھائیں گے، کاما دے کہن نہ ٹگے نہیں مار دے۔ اس لیے اپنی نیت صاف رکھیں، لوگوں کے لیے اچھائی کی دعا کریں، برائی کی نیت نہ رکھیں۔ آپ جتنا غلط سوچیں گے اتنا پریشان ہو جائیں گے، جتنا نیکی کے لیے سوچیں گے، اچھائی کے لیے سوچیں گے، اللہ اتنی آپ کو برکت عطا فرمائے گا۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا